بنیادی لسانی مہارتیں عزیز طلبہ، اب کی یہ گفتگو بنیادی لسانی مہارتوں کا مجموعی جائزہ ہوگی، یعنی ہم اوورال دیکھیں گے کہ وہ بنیادی لسانی مہارتیں جن کا ہم نے گزشتہ لیکچرز میں الگ الگ تذکرہ کیا تھا، ان کی اوورال امپورٹنس کیا ہے اور ان کو ہم بہتر کس طریقے سے مزید کر سکتے ہیں مجموعی طور پہ اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو۔ جب ہم نے بنیادی لسانی مہارتوں کا آغاز کیا تھا ان پر گفتگو کا، تو ہم نے کہا تھا کہ وہ مہارتیں جن میں عمل یا رد عمل کے لیے کسی نہ کسی صورت میں زبان کی مہارت درکار ہوتی ہے، بنیادی لسانی مہارتیں کہلاتی ہیں۔ اور پھر بعد کی گفتگوؤں میں ہم نے سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں کا الگ الگ تذکرہ بھی کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ان میں کس نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آج کی اس کنکلوسیو گفتگو میں ہم انہی بنیادی لسانی مہارتوں کو ایک اور انداز میں دیکھیں گے اور مجموعی طور پہ دیکھیں گے کہ ان کا امپیکٹ کیسے اور ہم ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، انسانی اعمال اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اگر آپ غور کریں تو بس اوقات خاصی مماثلت، خاصی سملیرٹی پائی جاتی ہے، اور بنیادی لسانی مہارتوں کے ساتھ اگر اس کو خاص طور پہ دیکھا جائے تو یہ ویو بچوں کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور ایفیکٹو بھی ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا تذکرہ جنرلی کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ان پٹ ڈیوائسز کی بات کی جائے تو سی ڈی روم یا ماؤس کا استعمال، اور انسانی اعمال کا تذکرہ کریں تو تداخل معلومات کے ذریعے کے طور پہ عضو سماعت کا استعمال، یعنی کہ انسانی اعمال میں ان پٹ ڈیوائس کا تذکرہ کریں تو ہم کان کے تھرو معلومات کو حاصل کرتے ہیں۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اگر ہم لوگ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی بات کریں تو سپیکر آپ جانتے ہیں کہ ایک کامن آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ اگر انسانی اعمال کا تذکرہ کیا جائے اور اخراج معلومات یعنی کہ معلومات کو باہر بھیجنے کا تذکرہ کیا جائے تو زبان اس کے کام آتی ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ہم ان پٹ ڈیوائسز میں ویب کیمرا استعمال کرتے ہیں۔ ویب کیمرا ہم لوگ جنرلی یوز کرتے ہیں جس کے تھرو دیکھا جاتا ہے۔ انسانی اعمال میں اگر آپ تو غور کریں تو آنکھ اس عمل میں کام آتی ہے، یعنی آنکھ آپ کو دیکھ کر آپ کو معلومات دیتی ہے جو آپ کے ذہن تک پہنچتی ہے ایز این ان پٹ ڈیوائس۔ اسی طرح سے آؤٹ پٹ ڈیوائس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں پرنٹر کا تذکرہ ہوتا ہے جس کے تھرو لکھی ہوئی صورت میں معلومات باہر آتی ہے کمپیوٹر سے۔ انسان کی اگر بات کریں تو انسانی ہاتھ اس کام آتے ہیں کہ آپ ان سے لکھتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں عزیز طلبہ اگر آپ غور کریں تو انٹیگریٹ کرتی ہیں، مل جل کے چل رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرتی ہیں، ہم انہیں کسی وقت میں بھی بالکل الگ یا آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح سے ہم لوگ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں بہتری کی بات کرتے ہیں تو ہم اوورال سسٹم کی بہتری کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے جب ہم لوگ لسانی مہارتوں کا تذکرہ کریں گے اور ان کی بہتری کی بات ہوگی تو انہیں بھی ہمیں اوورال اسپیکٹرم میں دیکھنا ہوگا۔ سو لسانی مہارتوں میں بہتری ہم کیسے لا سکتے ہیں اوورال؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عملیت پر زور دیا جائے، پریکٹس۔ لسانی مہارتیں، لینگویج سکل الٹیمیٹلی پریکٹس کی گیم ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کروانا چاہیے بچوں کو۔ پھر مربوط مشقیں کروائیں، یعنی سننا، بولنا، لکھنا، پڑھنا الگ الگ اگر آپ دیکھیں گے، آئسولیشن میں دیکھیں گے تو پرابلمز میں آئیں گے۔ لکھنے کا پڑھنے سے تعلق ہے، بولنے کا سننے سے تعلق ہے، مربوط مشقیں ملا کے کروائی جائیں۔ پھر تدریسی معاونات کا استعمال کیا جائے، ٹیچنگ ایڈز کو یوز کیا جائے، کیونکہ پریکٹیکل کام ہے سو پریکٹیکل ایڈز یوز ہونی چاہیے۔ پھر استاد کی اجتہادی فکر، انوویٹو جو تھاٹ ہے استاد کی، انوویشن اگر استاد میں ہوگی تو وہ نئے نئے طریقہ کار اختیار کرے گا جس سے بچوں کی دلچسپی بڑھے گی زبان سیکھنے میں۔ اور سب سے آخر لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز، تحصیل زبان کا شعور، تحصیل زبان کی اہمیت کا شعور بچوں کو دیا جائے۔ بچے جنرلی لینگویج کو اور بالخصوص اردو کو اپنی مادری اور قومی زبان ہونے کے ناطے ایزی تصور کرتے ہیں۔ اگر انہیں ایک مرتبہ اس بات کا شعور دیا جائے کہ زبان کی مضبوطی جب تک نہیں آئے گی، جب تک وہ کمیونیکیشنلی سٹرونگ نہیں ہوں گے، تب تک وہ عملی زندگی میں کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب انہیں اس بات کا صحیح طور پہ احساس ہو جائے گا تو پھر وہ بیسک لینگویج سکلز کی امپورٹنس کو بھی جان جائیں گے اور اس کے اوپر پھر ورک بھی کریں گے۔ سو یہ وہ باتیں ہیں جن پہ اگر ہم عمل کریں
تو ہم بیسک لینگویج سکلز کو مؤثر کر سکتے ہیں.